تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، در محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد سب خیر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد نے ایک بار پھر اس سعادت نصیب کی اور شہزاد کو موجود ہوں اس غم میں اہل بیت غمگین ہوں. خدا نے اس غم کو منانے کی ہمیں سعادت نصیب کی ہے. اہل بیت اطہار کی اس دنیا میں ہمراہی نہیں معلوم اس دنیا میں ہمیں کون سی شفاعت نصیب کی ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال قرآن اور اہل بیت کے ذکر کو قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا اور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین و دین کے اندر انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ کیا راستہ ہے؟ میں بلا کسی تمہید کے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی 4 یا 5 دن کے لیے ہیں تو ہم مثلا 1 دن تمہید میں لگائیں اس کے بعد کسی اور وقت کام کریں. چند منٹ ہمارے پاس ہیں اور ہم نے ان منٹس کو پروڈکٹیو بنانا. پروڈکٹیو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پروڈکٹیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حب اہل بیت کے ساتھ یہاں پر آئیں
ہمیں ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مزید نزدیک لے کے جائیں. پروجیکٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے. ہمیں دین سے ان کو وہ بات بتانی ہے جو ان کے دین کو اور زیادہ مضبوط کر سکے. یہ پروڈکٹیو ہونے کا مطلب. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دین کی تعلیمات میں سے کچھ پوائنٹس کو انتخاب کریں اور وہ پوائنٹس آپ کے سامنے سادہ ترین اردو زبان میں بیان کریں. جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہمیں خطابت نہیں آتی اور ہم خطابت نہیں کرتے. جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سادہ زبان میں بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں آگے لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پتہ نہیں کیوں شاید میں تھکا ہوا ہوں یا اس وجہ سے کہ آپ لوگ کسی ٹینشن میں ہیں. نعرہ حیدری. میں نے احساس کیا کہ یہاں پہ ٹینشن کافی زیادہ ہے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لڑے بیٹھے ہوں تو ان کو ایک جگہ بٹھا دو تو پھر ٹینشن ہو جاتا ہے. الحمدللہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ الحمدللہ پرسکون رہیے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مزید مراحل نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد کئی سال پہلے میں آفیشیلی اسکول میں پڑھاتا تھا. تقریباً 10 سال میں نے کلاس 6 سے لے کے ماسٹر تک کی لیول کی پڑھایا. اب جن بچوں کو میں نے پڑھایا تھا وہ پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں الحمدللہ. ان میں سے بعض عالم دین بن گئے اور مختلف لیولز پہ جو بچے تھے. جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اور اس کے بعد جب پھر مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں کمیونٹیز سے ڈیل کرتے ہیں پوری دنیا میں تقریباً ہمارے سامنے بہت بڑا ایک کوشچن آتا ہے. وہ کوشچن یہ آتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک آئیڈیالوجی ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے. اور یہ وہ کوشچن ہے جو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں یہ کوشچن ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں, چاہے آپ یو کے میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی امریکہ میں, کوئی حتی مسلم کنٹریز کے اندر, ان سب کے سامنے ایک کلچر ایسی آ گئی ہے جس سے سب لوگوں کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ احساس ہو. کوئی بھی کلچر ہو. تو مثال کے طور پر آپ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھئی ہماری ایک کلچر ہے, لیکن ہمیں ایک اور کلچرل یہاں پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت پرانا لفظ تھا کہ اگر میں پہلی دفعہ سوچوں کہ کس نے استعمال کیا تھا تو شاید فیض احمد فیض نے استعمال کیا تھا. اتنا پرانا. اس وقت یہ جملہ استعمال ہوتا تھا ثقافتی الغار, کلچرل اٹیک. تو یہ کلچرل انویژن تھا جو ایک زمانے میں ہوا تھا. اب یہ کلچرل انویژن نہیں ہے, اب یہ سب کچھ ڈیمولش ہو رہا ہے. اب معاملہ انویژن سے آگے نکل گیا. کچھ لشکر ہوتے ہیں, کچھ لشکروں پہ حملہ کرتے ہیں. فوج پہ حملہ کرتی ہے, فوج کو شکست دے دیتی ہے, شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے. مثال کے طور پر سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنز گئے فرانس, انہوں نے فرینچ آرمی کو ہرایا اور پیرس کو اپنے قبضے میں لیا. تو پیرس کو ڈیمولش کیا تھا. لیکن جب منگول آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہلاکو خان, چنگیز خان, وہ جب نیشاپور پہنچے تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن سارے بندوں کو مار دو, دوسرے دن سارے جانوروں کو مار دو, تیسرے دن کوئی اینٹ کے اوپر رکھی ہوئی نظر نہ آئے. سب کچھ تہس نہس کر دیا. اس کو کہتے ہیں ڈیمولش ہو جانا. تو ہم لوگ اس وقت کلچرل انویژن پہ نہیں ہیں. انویژن ہو چکا, کیپچر ہو چکے ہیں. اب تو ہم باقی ماندہ آثار پہ لڑ رہے ہیں. جو ریونز ہمارے رہ گئے ہیں ہم ان ریونز پہ لڑ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. کچھ جگہوں کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں ہوا, بہت بہتر گزشتہ ہے, لیکن زیادہ تر جگہوں کے اوپر یہ مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ جو دو پارٹیز ہیں, یہ دو پارٹیز ہیں کون؟
کیونکہ اگر آپ ایک جنگ میں ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ جو سامنے والا حملہ کرنے والا ہے وہ ہے کون، تو لڑیں گے کس سے؟ پہلے تو یہ تو پتہ چلے کہ بھائی پارٹی ہے کون جس سے ہم لڑ رہے ہیں. تو حقیقت میں آپ کی خدمت میں اب تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر کو یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ ہمارا طرف ہے کون، اور ہم اس کنفیوژن میں ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ پارٹی ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے، پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ یہ خود بھی کسی اور کی پارٹی ہے، اصل پارٹی کوئی اور ہے، اور مدتوں اسی میں بیت جاتی ہے اور آخر وقت تک پتہ چلتا ہے کہ جو اصل پارٹی تھی وہ گھر میں آ گئی. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی اصل جنگ لینگویج کی. میں نے اردو بولنا ہے، کسی نے انگلش بولنا ہے، اس پہ جنگ ہے؟ کوس نہیں. اصل جنگ ڈریس کی ہے نہیں. اب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سخت ہو گیا، اب تک تو بہت آسان. اصل جنگ اس کی ہے کہ نماز رہنی ہے یا نہیں رہنی ہے، مجلس رہنی ہے یا نہیں رہنی، اس کی جنگ ہے. اب ہو گئی نا کنفیوژن کہ اب کچھ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں مولانا یہی ہے، لیکن ان کو میرے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہے، تو وہ یوں کر رہے ہیں کہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے. ہاں نماز کی اصلی جنگ ہے، مجلس کی اصلی جنگ ہے وہ جو اصلی نماز ہو اور اصلی مجلس ہو. کیوں؟ بہت خطرات ہیں ہمارے سامنے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حج بھی ہوتا ہے اور سید الشہداء شہید ہوتے ہیں. اب حاجی کو تو نبی کے نواسے کا ساتھ دینا چاہیے. یہ کون سا حاجی ہے جو حج بھی کر رہا ہے ادھر نواسے رسول شہید بھی ہو رہا ہے؟ یہ خطرہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ یہ بہت رہتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھے کہ اصلی مقابلہ ہے کہاں پر، تو آپ یقین مانیے مدتوں ہم لوگوں کو بیت جاتی ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ جس کو اصل میں ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ہے کیا. اور میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، ظاہر وقت ہے بھی کم محدود ہے، تو میں اصل بات کی طرف جانے کے لیے جلد از جلد آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی یہاں تک میں آیا تو ممکن ہے کسی کو اس جملے کے بارے میں کچھ پریشانی بعد میں ہو جائے، تو میں بھی پہلی عرض کر دیتا ہوں. دین کے اندر چونکہ دین دنیا اور آخرت علیحدہ نہیں کرتا، دین دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلتا ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز آپ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نماز پڑھنے کا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے دونوں کے لیے. روزہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، دونوں ہی بولنا ہے. تو اس کا مطلب ہے دین میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ 5 منٹ دنیا کے لیے، یہ 5 منٹ آخرت کے لیے. نماز کی پہلی رکعت دنیا کے لیے، دوسری رکعت آخرت کے لیے، نہیں، یہ نہیں ہوتا. سب ساتھ چلے گا. دنیا بھی اسی سے بننی ہے، آخرت بھی اسی سے بننی ہے. صحیح ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک مشکل آ جاتی ہے، وہ کیا؟ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کا ایک باطن ہوتا ہے. صحیح. اب میں نماز پہ ہی رکھ کر آپ کو اس کی مثال عرض کرتا ہوں کیسے نماز دنیا بناتی ہے اور بعض اوقات وہی رہ جاتا ہے اور پیچھے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد وعلی میں بعض اوقات لوگوں سے پوچھا کہ ہماری نماز کے مستحبات کیا؟ کچھ لوگوں نے مستحبات بتائے. شاید اللہ خمینی نے کتاب لکھی تھی اسرار الصلاۃ، تو اس میں نماز کی گہرائیوں پہ بات کی تھی. تو میں نے کہا چلو گہرائیاں تو چلو بعد میں ہوں گی، پہلی بات چلے مستحب ہے کیسے. تو مثلا رکوع کے مستحبات میں نے پوچھے
میں نے سوچا دیکھ تم رکوع کی مستحبات کیا. تو رکوع میں مستحب کی پتہ چلا کہ بھئی آپ نے ہاتھوں کو انگلیوں کو پھیلا کے گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے, گھٹنے کو تھوڑا سا اندر کو پریس کرنا, گھٹنے آگے کی طرف جھکے ہوئے نہیں چاہیے, سیدھے ہونے چاہیے, تھوڑا سا اندر کو پریس کرنا, کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کی گردن کمر کے ساتھ ہی سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کی آنکھیں قدموں کی طرف ہونی چاہیے. یہ مستحبات ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. تو میں اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی شخص 25-30 سال رکوع ایسے کرے تو مجھے تقریباً یقین ہو گیا کہ اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. تو ابھی ظاہر ہے کہ میں دعویٰ بھی کر چکا, آپ کر کے دیکھیں. اب اگر پہلے سے ہی کسی کے گھٹنوں میں درد ہو اور وہ اندر دبائے پھر چلائے تو پھر مجھ سے مت کہیے گا. میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کچھ عرصے ایسے کریں پھر دیکھیں آپ کی گھٹنوں بہتری ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کوئی دنیا کے اندر کلبز بنے ہوئے ہیں, ممبر شپ ہوتی ہے, وہ سب لوگ جا کے یوگا کرتے ہیں. صحیح. اگر کوئی شخص ساری مستحب نمازیں پڑھ لے اس طرح جس طرح نمازیں پڑھنا ہے, اس کو یوگا کی ضرورت ہے. ابھی آخرت کی بات نہیں آئی ہے, ابھی دنیا کی بات آ رہی ہے. صحیح ہے. اب پھر میں ہر جگہ جا کے یہ بات دہراتا ہوں تاکہ اپنی بات میں وزن بڑھاؤں. 40 سال ہو گئے مجھے تقریباً لگ بھگ طالب علم بنے گئے. آج تک مجھے کوئی ایک حدیث نہیں ملی, آپ کو مل جائے مجھے بتا دیے گا, کہ جس میں کسی نے کہا ہو کہ امام معصوم نے ورزش کی. آج تک کبھی کسی نے سنی ایسی کوئی حدیث کہ امام معصوم نے ورزش کی؟ ورزش کیا مطلب؟ مثال کے طور پر صبح کو اٹھے انہوں نے کہا کہ اس طرح جسمانی کوئی حرکت اتنی دفعہ انجام دینی ہے صحت کو برقرار رکھنے کی خاطر. میں نے نہیں دیکھی کسی امام کی طرف سے, کسی امام زادے کی طرف سے, کسی اولیاء اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آئی ہو, میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ لوگ کیا ورزش امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا دین ورزش کے خلاف ہے؟ یہ لوگ ورزش کیوں نہیں کرتے تھے؟ سادہ سی بات ہے, اللہ کے دیے احکام پہ جب عمل کرتے تھے اس میں عبادتیں بھی تھیں, اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا بھی تھا, اس میں جنگ کے لیے تیاری بھی تھی. اس کے بعد ان کو ورزش, اور پھر سب سے بڑھ کر پیٹ کو پورا نہ بھرنا تھا, اس کے بعد ان کو ورزش کی ضرورت کہاں تھی؟ ساری مصلحتیں اس سے حل ہوتی تھیں. اللہ کے نبی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یعنی آپ کے یہاں آگے آنے کی رسم ہے یا نہیں؟ بعض جگہ پہ ابھی ہے, تو یہ جگہ کافی ہے, ہال بھی اویلیبل ہے اوپر بھی اویلیبل, تو کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, آنا چاہیں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ آنا چاہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات. علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. نبی کے زمانے میں کوئی اور دین کا ماننے والا موسٹ پروبیبلی کوئی یہودی طبیب ڈاکٹر مدینے آئے. اس نے دیکھا پاپولیشن کی گروتھ ہے, مثلا یہ ہے وہ ہے, میں یہاں پہ کلینک لگاؤں, یہاں پہ 4 پیسے میرے بنیں گے. تو وہ مدینے آیا, اس نے مدینے کے اندر کلینک لگائی. مدینے کے یہودی اس کے پاس جاتے تھے, مسلمان نہیں جاتے تھے. تو ایک دن وہ چڑھ گیا کہ یہ مسلمان بہت ہی تعصبی لوگ ہیں, یہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں آتے. وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ کا دین ایسا ہے, آپ کا دین ویسا ہے تعصبی لوگ. اللہ کے نبی نے کہا کیسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں اتنا عرصہ ہو گیا میں مدینے سے میں آیا ہوں, میں نے یہاں پہ کلینک کی بھی ہے,
یہ لوگ آتے ہیں میری اپنے جو دین کے ماننے والے ہیں، آپ کے دین کا والا کوئی نہیں آیا. نبی خدا نے فرمایا یہ نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہ یہ ہمارے ماننے والے بیمار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی مثلا یہ کیسے؟ عجیب ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ روایت میں موجود ہے. فرمایا ہم نے ان کو مستحب مکروہ سکھا دیا ہے، جب تک اس پہ عمل کریں گے بیمار بھی نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس طب کے اوپر ہیں، پتہ نہیں کتنی روایتیں. صحیح غلط بھی ہو سکتی ہیں ان کے اندر، لیکن مستند بھی کم نہیں ہیں، بہت ہیں. اچھا یہ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، ان میں آخرت نہیں ہے. آخرت بھی آپ مستحب ہے کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لو. اگر کوئی نمک چکھے آخرت کا کوئی ثواب نہیں ملنا، آخرت کا ثواب بھی ملے. اور چکھ لے تو جسم کو تو نقصان پہنچے گا، ثواب مل جائے گا. مستحب ہے، دونوں چلتی ہیں. ہم لوگ کی صرف ایک مشکل ہے، ہم لوگ بعض اوقات صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو دین کا چیلنج ہے، ہر دین کے سامنے یہی چیلنج. اور جو میں نے کہا نا وہ جو ہمارا دشمن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ دشمن کون ہے، جس کو میں بعد میں عرض کروں گا. وہ دشمن جو سب سے بڑی ترکیب استعمال کرتا ہے وہ یہی ہے. ان کو ظاہر میں ایسا رکھو کہ ان کو یاد ہی نہ آئے کہ یہ باطن میں تھا کیا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم 40 سال ہو گئے دینداری کے طالب علم، تم یہ بتاؤ کوئی دنیا تم جاتے لوگوں کی دینداری دیکھتے ہو، تمہیں چیلنج کیا ہے؟ یہ چیلنج آپ دیکھیے. مثلا اگر فرض کریں میں ریڈ فورٹ پہلی دفعہ آتا اور میں آرکیٹیکٹ ہوتا اور آپ کے سینٹر آتا، تو جیسے ہی میں بلڈنگ میں داخل ہوتا تو کیا دیکھتا؟ بلڈنگ دیکھتا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو کیا دیکھتا؟ کون کون سی بیماریاں اس علاقے میں، یہی دیکھتا. اور مولوی ہوں تو کیا دیکھوں؟ ان کے دین میں دم کتنا ہے. ہاں اچھا دم کتنا ہے کیا مطلب؟ دیکھوں حافظ قرآن کتنے ہیں، یہ کتنے. نہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں صرف دیکھوں گا ان کے دین میں روح کتنی ہے. یہ دیکھنا. اگر روح ہو تو کیا ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. اور دشمن کرتا کیا ہے؟ یقین مانیے یہ بہت پرانا کوئی فارمولا تھا کہ دین کو ختم کر دو. یہ بہت پرانا فارمولا تھا، مٹ گیا وہ فارمولا. اب یہ فارمولا نہیں ہے. اب جس نے دین سے دشمنی کرنی ہے وہ احمق ہوگا کہ دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. وہ نہیں کرتے ختم، وہ دین کو باقی رکھنے کے لیے پیسہ بھی دیتے ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ، روح نکال دو. بھائی ہم لوگ اور آپ لوگ بچپن سے ٹیلی ویژن کے اوپر حج ڈائریکٹ دیکھتے تھے. اب تو چلو ہر چیز لائیو آتی ہے. ہم لوگ بچپن سے پہلے ٹی وی پہ نہیں دیکھتے تھے، لائیو آتا تھا، حج آتا تھا. اچھا وہ مسلم سیٹلائٹس تھے. تو یہ کافر کے بچے یہ اپنے سیٹلائٹ ہمیں حج دکھانے کے لیے کیوں دیتے تھے؟ ان کو پتا تھا ان کی تکبیر میں دم نہیں ہے، یہ دیکھنے دو، اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. ان کو بھی پتا تھا، وہ بہت بھاگ ہے. ان کے پاس سینکڑوں سال کا تجربہ ہے ہم لوگوں سے مقابلہ کرنے کا، ہم نے کنٹرول کرنے کا. تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ان کے ساتھ بس ایک کام کر دو، ظاہر میں رہیں، پیچھے نہ جائیں. تو پھر مشکل وہاں پر ہے. تو ابھی ہم لوگ سمجھتے رہے کہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اس کے ظاہر کو کیسے بچانا ہے. نہیں، اس میں تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ یہ باطن کیسے بچے گا. اچھا آپ کہیں گے مولانا ظاہر میں ساتھ ہیں، پھر تو مثلا ظاہر سے ان کو کوئی نہیں، ان کو ایک اور بات پتا ہے، کچھ عرصے تک دین کا باطن نکلتا ہے تو ظاہر ایک دو نسل بعد خود ہی مٹ جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجو محمد والے. میں جب
فرض کر لیں میرے بابا کی ایک گاڑی تھی، ایسے نہیں تھی، میرے بابا کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، اگر تھی فرض کر لیں، اور کوئی بہت اچھی ان کے والد کی گاڑی تھی، صحیح، اور میرے والد نے اپنے والد کی نشانی میں وہ گاڑی سنبھال کے رکھی ہو کہ بھائی میرے والد کی نشانی ہے، اور انہوں نے اپنے گھر میں گیراج میں ایک جگہ کے اوپر وہ گاڑی سنبھال کے رکھی ہو میرے والد نے کہ ان کے والد کی نشانی ہے، صحیح ہے، فرض کریں میرے والد کا انتقال ہو گیا، گاڑی چلتی نہیں، کوئی خریدنے والا بھی نہیں، میں اپنے گیراج میں اس کو کب تک رکھوں گا؟ ہاں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں رکھوں گا بھی یا نہیں رکھوں گا، کیوں؟ کیونکہ اٹیچمنٹ میرا نہیں تھا، میرے والد کا تھا، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی رکھ رکھاؤ میں رکھ بھی دی، میری اولاد رکھے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ دین کے ساتھ ہوگا اگر اس کے پیچھے روح نہیں ہوئی، اس گاڑی کے پیچھے اگر حرکت نہیں ہوئی تو یہ اس گاڑی کے ساتھ ہونا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ اس کی روح لاؤ، اگر روح نہیں لائے یہ ظاہر سنبھال کے نہیں بٹھا پائیں گے، ظاہر جائے گا، یہ بہت مشکل چیلنج۔ اب یہ روح لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب اس کے لیے اتنا مقدمہ بنا لیا، تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں ایک اور سوال بھی پوچھتا چلوں آپ سے، آسان کام ظاہر کو باقی رکھنا ہے یا باطن کو؟ آسان کام کون سا؟ ظاہر کو باقی رکھ لو، آسان کام۔ باطن کو باقی رکھنا کیوں مشکل ہے؟ یہ مجھ سے مت پوچھو، ابھی 1 گھنٹے بعد مغرب کی نماز ہوگی، اس کا خود ہی پوچھ لینا کہ 3 رکعت نماز بے روح پڑھنا آسان ہے یا باروح پڑھنا؟ جو آپ کو آسان لگے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، تو ہم سب کو معلوم ہے بے روح پڑھنا آسان ہے، اور روح ڈالنا اتنا مشکل ہے کہ اتنے عرصے سے بار بار مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا نماز میں اٹینشن کیسے آتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی تک بغیر اٹینشن کی پڑھا، اس کا مطلب ہے بے روح کام کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی نشانی اور کیا ہے؟ دیکھ لو کتنے حافظ قرآن ہے ہمارے پاس، اور کتنے قرآن پہ عامل ہیں، کیوں؟ حافظ قرآن مل جائے گا، قرآن پڑھنے والا بھی مل جائے گا، لیکن اس سے پوچھو ان آیتوں میں سے جو تم نے پڑھی 8000 کتنی، ان میں سے عمل کتنا بھی کیا؟ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ آپ نے پرابلم بتا دی، سولوشن کیا ہے؟ 1-2 چیزوں کا سولوشن عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل پہلا سولوشن، پہلا اسٹیپ سولوشن کا، اگر آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس کو کرنے کا اچھا طریقہ کون سا ہے، اس کا مطلب ہے آپ صرف ظاہر پہ مریں گے، آپ باطن پہ نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دین کا کوئی کام کریں اور اپنے آپ سے نہ پوچھیں کہ اس کام کو کرنے کا اچھا طریقہ کون سا ہے، اگر آپ نے سوال نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر آپ کو سیٹسفائی کر لے گا، آپ ظاہر کریں گے اور ڈر چلے جائیں گے، یہ ہمیشہ ہوگا۔ آپ کو قرآن کریم کھولا، ایک صفحہ پڑھا، بند کیا، چلے گئے، آپ نے کیا غلطی کی؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا قرآن پڑھنے کا اچھا طریقہ کون سا؟ پوچھیں گے تو سوال سامنے آئے گا نا کہ بھئی اچھا راستہ کون سا ہے، پوچھے نہیں، غائب کو انجام کے گھر جائیں، ختم ہو گئی بات۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو، آپ صرف یہ سوچیں مجھے 3 رکعت نماز کا واجب اپنے سر سے اتارنا ہے، پڑھیں جائیں گھر، معاملہ ختم۔ اور
اس طرح دین کے تقریباً سارے کام ختم ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں ایسے؟ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو کرنے کا بہترین راستہ کون سا. پوچھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا, آپ کو اگر اپنی, اب کہاں سے شروع کیا تھا میں نے, اگلی نسل کو آپ نے میسج دینا ہے تو پروڈکٹیوٹی ڈالنی پڑے گی. پروڈکٹیوٹی ڈالنے کے لیے اس میں روح ڈالنی پڑے گی. روح ڈالنے کے لیے ایک سوال کرنا پڑے گا, اس کو کرنے کا اچھا راستہ کون سا ہے. بس اگر آپ نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا, موسٹ پروبیبلی احتمال قوی آپ کو یہ راستہ سمجھ میں آتا رہے گا کہ اس کو کرنے کا اچھا راستہ یہ ہے. خدا نہ کرے آپ نے سوال کرنا بند کر دیا. کس سے سوال کروں؟ اپنے آپ سے سوال کروں. اگر آپ نے سوال کرنا بند کر دیا, ظاہر آپ کو قانع کرے گا, ظاہر آپ کو سیٹسفائی کرے گا, آپ ظاہر کرتے رہیں گے. کچھ عرصے کے بعد آپ کی نسل تھک جائے گی کہ کب تک یہ ظاہر کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد وہ کٹنا شروع ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ. میں مختلف جگہوں کے اوپر جا کے بولتا ہوں, پھر وہاں سے کہیں سے جھڑکیاں کھاتا ہوں, کہیں سے باتیں سنتا ہوں. کینیڈا کے آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2 جنریشن میں ہمارا ڈراپ آؤٹ 75% ہے. کینیڈا کی آفیشیل اسٹیٹسٹکس. کیا مطلب؟ میں انٹر ہوا کینیڈا میں, میرے 4 بچے تھے, چاروں بچوں کی شادیاں ہوئی, سب کے 4 ہو گئے. اب جو بچے پیدا ہوئے ہیں, مجھ سے پوچھا گیا تھا آپ کس دین سے ایفیلیٹ ہونا چاہیں گے. نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, کوئی سروکار نہیں, قرآن پڑھتے نہیں سروکار, صرف یہ پوچھا کس دین سے ایفیلیٹ ہونا چاہیں گے. میں نے کہا تھا اسلام سے. 2 نسل بعد 16 میرے پوتوں میں اور نواسوں میں 3 ہوں گے جو کہیں گے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. باقی کام گئے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. اچھا, جس جگہ میں 75% ڈراپ آؤٹ ہوا ہے, یعنی کینیڈا میں, وہاں پہ سینٹر خالی ہو چکے ہیں؟ نہیں, بھرے ہوئے سارے. جاتا رہتا ہوں میں, دیکھتا رہتا ہوں, بھرے ہوئے. تو وہ ڈراپ آؤٹ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کاؤنٹ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہال میں کتنے بیٹھے ہیں, یہ لیفٹ اوور ہیں, یہ بھی ہال بھر لیں گے. کون پوچھ رہا ہے ڈراپ آؤٹ کتنے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ کام یہ کر سکتے ہیں, اپنے ممبرز کی لسٹ بنا لیں کہ ہمارے ممبرز کتنے ہیں. کیا ہم نے کبھی لسٹ بنائی کہ ہمارے ڈراپ آؤٹ کتنے ہیں؟ کیوں بنا؟ ایک لسٹ وہ بھی بنا لو, وہ بھی تو بنا لے, تاکہ یہ تو پتا چلے پروڈکٹیوٹی ہے کیا. اب اس ڈراپ آؤٹ کو روکنے کا راستہ کیا ہے؟ ڈراپ آؤٹ کو روکنا ہے, اس میں دم ڈالو, اس میں جان ڈالو. کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے؟ اب میں مثالیں دیتا ہوں تو پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایسی مثالیں دوں جو بعض وقت پریشانی کا باعث بھی بنتی بار. تو ابھی کیا ہے, پہلی بات جو ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کریں, اس کا اچھا راستہ کون سا ہے. جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے, آپ کو اچھے راستے نظر آنا شروع ہوں گے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے. میں نے اللہ کے نبی کی ایک روایت عرض کی, انہوں نے فرمایا ہم نے مسلمانوں کو مستحب مکروہ سکھا دیا کہ بیمار نہیں ہوتے. چلو ٹھیک ہے, آپ کے مولانا وہ زمانہ تھا بیماریاں ذرا کم تھیں, ابھی تو بیماریاں ہم خود ہی بناتے ہیں, صاف بات ہے. کوئی ڈاکٹر یہاں پہ ہوگا تو پتہ نہیں تائید کرے گا, تردید کرے گا, لیکن بہرحال مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل, ہماری جو ایٹنگ ہیبٹ ہے اور ہماری جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہی بنا رہے ہیں. بہرحال نہیں بھی بنا رہے ہوں تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, بھائی اگر میں نے اچھے دین پہ عمل کیا تو ہوگا کیا. مجھے آپ کی خدمت میں چند منٹ عرض کرنا, درود بھیجے گا محمد. مجھ سے کوئی پوچھے مولانا یہ بتائیں کوئی دین پہ کیوں توجہ دے جبکہ دنیا کا زیادہ تر پیسہ کافروں کے پاس ہے. آپ میں سے دوستوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ, میں ہر دفعہ جب بھی آتا ہوں یہ جملہ ایک دو نے یقیناً سنانا ہوتا ہے میری روح کو عذاب دینے کے لیے کہ مولانا یہ وہ ملک ہے جہاں بس اسلام کا نام نہیں ہے, باقی سب اسلام ہے. سناتے ہیں نہیں سنا؟
میں ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ انتہائی غلط ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو کبھی موقع ملا تو ثابت کروں گا. اچھا بھائی، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ پیسہ تو سارا یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ سوال آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں نا. ہاں، میں یہ عرض کر دیتا ہوں، بالکل یہی جملہ قارون نے بولا ہے، بالکل یہی جملہ فرعون نے بولا ہے. بالکل یہی جملہ. مثلا فرعون نے کیا بولا ہے؟ فرعون نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو تم یہ بتاؤ کہ میرے پاس تو نہریں بہ رہی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی سونے کا ڈھیری لے آؤ. یہ فرعون کے جملے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو ملک کا مصر ہے، میرے پاس تو ملک کی مصر کی پوری اسٹیٹ ہے، تمہارے پاس کہاں کی اسٹیٹ ہے؟ نہیں ہے. میرے نیچے نہریں جاری ہیں، تمہارے پاس کون سی نہریں؟ نہیں ہے. میرے پاس تو سونے کے ڈھیر ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے تم حق پہ نہیں ہو. تو اس نے حق کا کیا معیار بنایا تھا؟ دنیا. اور جب ہمارا دوست ہم سے کہتے ہیں مولانا دیکھیں پیسہ تو سارا یہاں پر ہے، تو آپ لوگ کہتے ہیں کافروں کے پاس، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ قارون پہ ہی چل رہا ہے، یہ بھی وہی قارونی فکر پہ چل رہا ہے. اب مجھے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بندے خدا، کیا خدا نے ہمیں یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میرا دین مان لو میں تمہارے گھروں کو سونے چاندی سے بھروں گا؟ کیا خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے بالکل برعکس وعدہ کیا ہے. کہا اگر تم لوگوں کی گمراہی کا خوف نہیں ہوتا نا تو ہم کافروں کی چھتوں کو سونے سے بنا دیتے. وہ تو تم لوگوں کی گمراہی کا خوف ہے، اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا کم دیا ہے. تو اگر کوئی مجھ سے کہے مولانا ہم ان کی گاڑیاں اچھی ہیں، ان کے گھر اتنے خوبصورت ہیں، ان کی یہ ان کا وہ، تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی اصل میں تم بالکل اسی طرح سوچ رہے ہو جس طرح 1400 سال پہلے قرآن کریم نے بتایا تھا قارون ایسے سوچتا تھا. خدا کا واسطہ اس طرح مت سوچو. تو وہ کہے گا مولانا اچھا ایک بات بتاؤ، پیسہ تو نہیں دو گی، بتاؤ دو گے کیا؟ دو گے کیا؟ اب مشکل کیا ہے؟ اب جو میں بتاؤں گا وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے پلے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. کہے گا مولانا آپ بول رہے تھے پیسہ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں لکھا تھا نا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. تو اب یہ بتاؤ یہ دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. تو کیا ہم ذکر نہیں کر رہے؟ بھر بھر کے کر رہے ہیں. ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ خدا نے فرمایا تھا اے نبی یہ جو ان کے دلوں کو نزدیک کیا ہے یہ ہم نے نزدیک کیا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بین قلوبهم. اے نبی اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی ان پر نثار کرتے ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے. یہ خدا تھا جس نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا. تو اب میرے سامنے مسلمان آئے گا اور وہ کہے گا مولانا دل کو اطمینان تو مل جانا چاہیے تھا نا، ابھی بتاؤ یہ کیوں نہیں ملتا؟ دلوں کو تو قریب آ جانا چاہیے تھا نا، یہ بتاؤ یہ کیوں نہیں نزدیک آ رہے؟ ہماری پوری دنیا کے اندر ایک فارمولا ہے، لڑتے رہو بڑھتے رہو. یہ ہم کرنا، دل کیوں نہیں نزدیک آتے؟ اب میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، جس دن تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے ذکر ہوتا کیا ہے اس دن تمہارا دل مطمئن ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لو ذکر ہوتا کیا ہے. اگر ذکر سمجھ میں آ گیا دل کو اطمینان ملے گا. مثال عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. ریمائنڈر صحیح. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کیا مطلب؟ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نماز جو ہے نا یہ ریمائنڈر ہے میرا. کیا تمہیں ریمائنڈ کرائے؟ کیا ریمائنڈ کرائے؟
تمہیں ریمائنڈ کرا ہے کہ تم خالق نہیں ہو، تم مخلوق ہو. تم آقا نہیں ہو، تم بندے ہو اللہ کے. من مانی نہیں کرنی، تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. نماز کا کون سا پارٹ یاد دلائے؟ تو سامنے والا ہم سے پوچھے گا یہ بتاؤ پھر تم سجدے میں کیا یاد کرتے ہو؟ سجدہ یہی یاد دلانے کے لیے تھا. یہ جو ابھی میں نے رکوع بتایا یہ کیا یاد دلانے کے لیے؟ یہ رکوع یاد دلانے کے لیے خدایا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو بھی تیار ہوں. صحیح؟ ہماری نماز ہمیں یاد دلا پا رہی ہے تو پھر کہاں سے اثر لاؤ گے؟ پھر دلوں کو اطمینان کہاں سے لاؤ گے؟ پھر تو وہی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی جو کافر کھا رہے ہیں. یہی ہوگا. اچھا بھائی وہ دلوں کو نزدیک کیسے لایا جاتا ہے؟ 15 شعبان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، شب 15 شعبان کی دعا. مفاتیح الجنان سب کے گھروں میں، موبائل کے ایپس میں ہیں. 15 شعبان کی دعا دیکھ لیجیے گا. اس کا اسٹارٹنگ ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے خدایا اپنی خوف و خشیت میں سے مجھے اتنا تقسیم کر دے. اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبضع علمنا، اے خدایا دنیا کو میرا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے، دنیا کو میرے علم کی آخری انتہا قرار نہ دے. کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدا مجھے ان ایسے لوگوں کو مجھ پر حکومت نہ دے جو مجھ پر رحم بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کمیونٹی ایسی بنی جس کا ہم و غم دنیا ہوئی، اس پہ وہ لوگ حکومت کریں گے جو اس پہ رحم نہیں کریں گے، اس پہ رحم نہیں کریں گے. ایک آدمی مجھے امریکہ میں ملا، وقت بھی بار بار دیکھ رہا ہوں کہ بھائی سنا خراب. ایک آدمی مجھے امریکہ میں ملا، کہنے لگا مولانا یہ ملک اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے. امریکہ میں ملا تھا کئی سال پہلے. کہنے لگا مولانا یہ ملک اتنا اچھا ہے، میں اس کے لہجے کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہنے لگا اتنا اچھا یہ ملک ہے، یہ جنت سے بس تھوڑا سا کام ہے. تو جنتی ہو گیا بیچارہ امریکہ میں. کچھ سال پہلے میں ایک دفعہ یہاں پہ آیا تھا، یو کے. شہر نہیں بتاؤں گا بندہ پیار معاملہ خراب ہو جائے گا. تو وہاں پہ میں ایک جگہ ایک گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ ایک کمرے میں آپ کی جیسے مومنین دوست احباب تشریف فرما تھے، ان میں کچھ بچے بھی بیٹھے تھے. تو جو میزبان تھے ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے. جو مہمان تھے ان میں سے ایک آئے، تمہارے بابا کا نام ہے؟ اس نے کہا میرے بابا یہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے ایک بات کی جس سے میرے نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری تو روح کو آگ لگ گئی. اس نے کہا کہ بیٹا، انگلش میں کہا، اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں اپنے بابا کا بہت تھینک فل ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمہیں یو کے کی نیشنلٹی دلا دی. میں نے کہا کہ now this is too much. تمہیں اپنے باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اس نے دین دیا، ایمان دیا. تم اپنے باپ، تم اس کو کیا شکر سکھا رہے ہو یار؟ کیا شکر سکھا رہے ہو؟ یہ ہم کس کھوپڑی میں چل رہے ہیں؟ اس کے اوپر چلتے ہوئے دل نزدیک نہیں آئیں گے. کیوں؟ مفزع علم دولت ہے، دنیا ہے. ہم و غم دنیا ہے، اس پہ ہم لڑتے رہیں گے. یہ قرآن اور روایت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. اس کا صرف ایک راستہ ہے بچنے کا، وہ کیا؟ تمہارا ہم و غم آخرت بنے. اچھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بہت اچھا ہے، جنت کی طرح ہے، یہاں پہ سب لوگ اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کو کچھ ہو جائے پوری دنیا ادھر ادھر ہو جائے گی آپ کو سنبھالنے کے لیے. صحیح ہے. تو وہاں پہ ایک جوان بیٹھا تھا، کہنے لگا سب جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پولیس والوں نے اتنا مارا تھا. اس نے منہ پہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پولیس والوں نے مجھے بہت مارا پلا جانے. تو اب بھائی بے رحمی دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے؟
IHS بہت اچھا ہے. نہیں اس کی بات نہیں کر رہا. تمہارا قرآن جل رہا ہے, یہ رحم دلی ہے. تمہیں یہ رحم دلی چاہیے تھی. اس کو کیوں نہیں احساس کر رہے کہ یہ غلط ہوا؟ کیونکہ میری لائف صحیح چل رہی ہے, میری گاڑی اچھی ہے, میرا گھر اچھا ہے, میری روڈ اچھی ہے. Other than that, who cares? اس کا مطلب ہے تم پہ بے رحم مسلط بھی ہوئے. پھر ایک اور بات بھی ہو گئی, کارواں کے دل سے احساس زیاں. اب معاملہ یہاں پر ہے. آپ کہیں گے مولانا کیا ارادے کے سب کی نیشنلٹی ختم کراؤ گے؟ نہیں, میں یہ کہنے نہیں آیا. میں صرف یہ کہنے آیا ہوں بھائی اندر جا کے جھانک کے دیکھو یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. اور ایک گڑبڑ ہو گئی ہے, وہ دشمن میں عرض کر دیتا ہوں. جو میں شروع میں کہا تھا نا ایک دشمن سب کا, وہ ہے میٹیریلزم, دنیا پرستی. اسی دشمن نے سید الشہداء کے حامیوں کو ان کے مخالف میں تبدیل کیا تھا. اسی نے کیا تھا. یہی لوگوں کو بے فکر بناتی ہے, یہی لوگوں کو سیلفش بناتی ہے. اس میٹیریلزم کے اگینسٹ کیا ہے؟ اس کے سامنے یہ ہوگی دنیا پرستی, اس کے سامنے آخرت پرستی. اب میں ایک روایت اور عرض کروں, آپ کی ذہن تمام کروں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. میں اسی لیے کوئی جلد بازی نہیں کی کہ بھائی جلد بازی کروں گا, ہاف کو ایک چیز بولوں گا, موضوع کو پھیلا دوں گا, پھر اس کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. اسے میں آہستہ آہستہ لے کے چلا. ایک آدھ روایت اور عرض کروں گا, آپ کی ذہنت تمام ہو جائے گی. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے, درود بھیجے گا محمد والا. دیکھیے آپ اور میں سب, ہم سب ایک ہدف, ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا کو جاننا چاہتے ہیں. ہم سب کا ایک مقصد ہے جو ہم بار بار اپنی باتوں میں کہتے ہیں, کیا؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد آل محمد ومماتی ومات محمد آل محمد. یہ مقصد. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس چیز کو انہوں نے پرائرٹی دی تھی ہم نے اس کو پرائرٹی دی. ورنہ حیات نہ حیات آل محمد و آل محمد ہے, نہ ممات محمد و آل محمد. ناموں سے کچھ نہیں. میرا نام علی مرتضی, پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ کام سے مطلب. اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی, آپ ان کی پرائرٹیز کو اپنی زندگی میں لائیں, پھر دیکھیں, چیک کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بالآخرہ تأتیک دنیا ساخرہ. تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر, ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اب ادھر کو بھی ذرا سن لیں. اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگے تو تمہیں ذلیل ہو کر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اس جملے, اس ترجمے کو کہتے ہیں منطوق, اس ترجمے کو کہتے ہیں مفہوم. منطوق کیا ہے؟ منطوق ہے علیک بالآخرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کے تمہارے پاس آئے گی. تم مت دیکھو کہ تمہاری دنیا کہاں پہنچے گی, تم آخرت کی پرواہ کرو, دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. لیکن اگر تم دنیا کی پرواہ کرنے پہ چلے تو کیا ہوگا؟ تمہیں حقیر ہو کر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھ لو, میں اپنے آپ سے پوچھ لوں, میری پرواہ دنیا ہے یا میری پرواہ آخرت؟ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس سے پتہ چلتا ہے جب کریٹیکل ڈیسیشن بنانے ہوتے ہیں تو دنیا کو دیکھتا ہوں یا آخرت کو دیکھتا ہوں. اگر کریٹیکل ڈیسیشنز میں دنیا میرا اسٹینڈرڈ ہے, اس کا مطلب ہے میرا ہم و غم دنیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. اور اگر میرا اسٹینڈرڈ آخرت ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی میرے پیچھے آئے گی. صحیح ہے.
آپ کہیں گے مولانا کوئی مثال ہے؟ ہم اپنی مثال کس کے نام پہ بیٹھے ہیں؟ کس کے نام پہ بیٹھے؟ دنیا آئی پیچھے یا نہیں آئی؟ آ گئی. یہی ہوں میں. اس بیچ میں ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم نے کس کے پیچھے بھاگنا. اور میں ایک بات کہتا ہوں، اب تک نہیں تھکے ہو تو یہ بتاؤ کب تھکو گے؟ کب تھکو گے؟ اور کیا کیا گنوا کے تھکو گے، کیا کیا کھو کے تھکو گے. اب تو تھک جاؤ. اب کہ کیا کریں بھائی ملو، اپنی دنیا میں اسٹینڈرڈ آخرت بناؤ، اسٹینڈرڈ آخرت بناؤ. آخری بات ایک بات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ آخرت اسٹینڈرڈ بنتے کیسے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں. بعد میں ممکن ہے مینجمنٹ مجھ سے کہے گی مولانا یہ آپ نے کیا کر دیا، جو آ رہا تھا وہ بھی نہیں آئے گا اب تو. لیکن میں بول کے چلا جاتا ہوں کیونکہ ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں، یہاں رکنے کا ارادہ نہیں ہے، تو مجھے کوئی خوف نہیں آ رہا ہے کہیں سے. میں بتاتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں میری جرات کر کے میں نے اور بھی جگہوں پہ بولا ہے، کئی جگہ نہیں انشاءاللہ. درود بھیجو محمد و آل محمد. اللہ نہ کرے یہاں ہوتا ہو، اگر ہوتا بھی ہے تو میں تو بول رہا ہوں. فرض کرو میں نے ایک فنڈ ریزنگ کی، فرض کرو میں نے ایک فنڈ ریزنگ کی. اس میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کا ایک ایک سکہ میرے لیے قیمتی ہے. صحیح ہے، سب یہ کہتے ہیں ایک ایک سکہ آپ کا میرے لیے قیمتی ہے. لیکن صرف ایک ذرا سا مسئلہ ہے، جو 5,000 دے گا اس کا میں نام لوں گا، اور جو 5,000 سے کم دے گا میں اس کا یہاں پہ نام نہیں دوں گا. صحیح. اور جو 10,000 دے گا تو میں اس کو اسٹیج پہ بلا کے رسید دوں گا. اور جو 25,000 دے گا میں اس کو 1 منٹ کے لیے مائنڈ بھی دے دوں گا. اور جو 50,000 دے گا وہ میرا مہمان خصوصی ہوگا. صحیح. معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اس میں پیسے کے علاوہ کوئی اور اسٹینڈرڈ ہے؟ یہ عزت جو آپ نے دی سامنے والے کو پیسے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں مولانا جس نے 25 دیے نا اس کا دل بہت بڑا ہے، ہم نے اس کے دل کی رسپیکٹ کی. جس نے 50 دیے شاید اس نے اپنی پوری بچت دی ہے. تم نے اگر دل کا احترام کرنا تھا تو اس کا کیوں نہیں کیا؟ تم نے صرف نمبر کا احترام کیا. آپ کہیں گے اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں اس میں صرف ایک غلطی ہے، تم نے بتایا عزت چاہیے نا سوسائٹی میں، پیسہ لاؤ. یہ میں پوچھوں گا ڈونر سے کہ حرام سے لائے تھے یا حلال سے لائے تھے؟ میرا دماغ خراب، میں کیوں پوچھوں؟ ایز فار ایز دے رہا ہے تو دے ہی رہا ہے نا، لے تھوڑی رہا ہے. پھر مجھے بتاؤ ہم کہاں پہنچے. بہت تنگ کیا میں نے آپ کو، معذرت چاہتا ہوں. ایک بہت پاکیزہ آدمی تھا کراچی میں، بہت ہو گیا بندہ. وہ بیچارہ اپنی عقل سے فیصلے کرتا تھا، بہت زبردست آدمی. مؤذن تھا ایک مسجد کا، مسجد ٹوٹی پھوٹی مسجد، وہ بیچارہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا تھا اور سب اس کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ 25-30 سال سے وہی اذان دیتا تھا، وہی بیچارہ جھاڑو لگاتا تھا سارے کام. مسجد ٹوٹی پھوٹی تھی، وہ بہت کہتا تھا دیکھو میں مر جاؤں گا، تم لوگ مسجد پتہ نہیں بناؤ گے نہیں بناؤ گے، میری زندگی میں بنا دو تاکہ مجھے بھی تھوڑا چین آ جائے کہ مسجد بن گئی اگلی نسل کے لیے. یہ کراچی کے محلے کی بات ہے، میں خود مسجد میں پڑھ چکا ہوں. نہیں مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا. ایک دن اس کو غصہ آیا، کئی دفعہ آیا ہوگا بیچارے نے کنٹرول کیا ہوگا. ایک دن بہت تپا ہوا تھا، اس نے صبح کو مزدور بلائے، مسجد گرا دی. اب لوگ جب ان کو پاگل کی کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا مجھے پتا چل گیا تھا جب تک یہ نہیں گرے گی نا تم لوگ نہیں بناؤ گے. اب میں نے گروا دیا، تم میں شرم آیا تو اللہ کا گھر بنا دو. کیا مصیبت کر دی، بے عزتی کرا دی، سب نام کٹ گئی ہماری سارے محلے میں. کہنے کا اب نام جڑوا لو، بناؤ مسجد. اب سب لوگ کھڑے ہو گئے مسجد کے لیے چندہ. اس کو بولا تو تم بھی جاؤ کہیں سے چندہ لے کر آؤ. اس نے کہا میں بھی جاؤں. کونے کونے جاتا تھا بیچارہ چندہ لینے کے لیے. اس علاقے میں ایک بڑا بدماش آدمی تھا اس زمانے کا،
ابھی تو اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے بدماش ہمارے کون کون سے حکومتی عہدے دار ہیں. بہرحال وہ اس میں بہت بڑا بدماش تھا. تو وہ اچھا وہ تھا اپنا، تو کسی نے اس سے کہا کہ اس کو بھی ٹچ کر لو. اس کو بھی ٹچ کر لو. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، نہ بندے کا نام لیا نہ بدماش کو لوں گا. تو کہا اس کو بھی ٹچ کر لو. اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا جاتا ہوں. اور وہ بدماش کا سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ 2 نمبر ہے. تو اچھا اب یہ بندہ خدا تھا بھی مخلص، اپنا دل کا اچھا، لیکن فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا، کسی پوچھنا تھوڑی تھا. وہ چلا گیا اس کے پاس جا کر کہا کہ فلانی، اچھا اس کی چلتی بھی تھی ماشاءاللہ بات، بزرگ آدمی. کہنے لگا فلانی مسجد بن رہی ہے، پیسہ نکال. اس نے کہا کہ پیسہ تو میں دے دوں گا، لیکن تم کو پتا ہے میرا پیسہ صحیح نہیں ہے. سوچ لو، میں تو پیسہ دے دوں گا لیکن میں تو دعوے دار بھی نہیں ہوں کہ میرا پیسہ حلال کا. میں پیسہ ایسے ہی ہے لینا ہے. کہنا تو دے دے، میں ٹوائلٹ بنوا دوں گا. لٹرلی یہی ہوا ہے. اس نے اس سے لے کے ٹوائلٹ بنوا دی. میں کہا فلانی، میں کہا فلانی میں تو اس ٹوائلٹ میں جا بھی نہیں پاؤں گا. کیا کر دیا یہ؟ کہنا مولانا میرے پاس پیسہ تھا نہیں، کام رکا ہوا تھا، میں نے چلو اسی سے لے کے ڈال دیتا ہوں. یہ کمال یہ فیصلہ صحیح ہے. لیکن ان لوگوں کے پیچھے ایک اچھی بات ہے، دیکھو اس نے حرام حلال کا بھی خیال رکھا. کور میں اپنا پیسہ نہیں آنے دیا. اس نے کہا جس محراب میں کھڑے ہو کر اذان دوں گا وہاں اس کا پیسہ نہیں لگاؤں گا. صحیح. مجھے ڈر پتا ہے کیا ہے، اب ہم نے یہ خیال بھی نہیں کیا. اب اکثر نہیں ہے، کسی ایک کی بات تھوڑی کروں، کسی کو برا نہ لگا. دل دکھتا ہے، یقین مانو. میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود ہنس ہنس کے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ جو میرا اندر آگ اور دل میں دکھان آ رہی ہے اس میں کس طرح دبا دوں. ہم اپنے ہاتھوں اپنا دین کہیں اور ڈال رہے ہیں. وہ کس طرح سے؟ دنیا پرستی دکھاتا، نمائش نمائش نمائش، دکھاوا دکھاوا دکھاوا، دنیا دنیا دنیا. کب تک؟ اور بچے ہاتھ سے نکلے جا رہے، ایک کے بعد ایک کہانی، ایک کے بعد ایک کہانی. خدا نے خلوص میں جو طاقت رکھی ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. خلوص میں ایک طاقت ہے. یہ جتنی باتوں کی خاطر ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے نا، دنیا پرستی دکھائیں گے اور دنیا پرستی کے پرستوں کے پیچھے جائیں گے، ان سب سے زیادہ طاقت خدا نے خلوص میں رکھی ہے. اس کو کیوں نہیں مانتا؟ اور آخری بات اس سلسلے میں یاد کروں گا کہ دیکھو بھائی، جب میں اور تم دین کے نام پہ کام کرنے لگیں تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں. ہمارا وارث ہے. ہم کو لاوارث ہیں کیا؟ وہ جو وارث ہے اس کے پاس کائنات ہے. وہ ڈرتے کیوں؟ کمپرومائز کیوں کرتے ہو؟ پوری خلوص سے کام کرو. دنیا کی خاطر مت کرو، آخرت کی خاطر کرو. اسٹینڈرڈز کو اپنے اندر بناؤ، اپنی شخصیت کے اندر بناؤ. ویسے کی بیس پر، دنیا کی بیس پر احترام مت کرو. خود بخود آپ دیکھو آپ کے پاس طاقت ہے. اور یہ جو پوری دنیا کے اندر مثلا سید شجاعت عظیم الشان نام آپ کے سامنے، کون سی دولت، کون سی طاقت ہے؟ آپ یو کے میں ایک پروگرام کرو، پورے یو کے سے لوگوں کو کسی ایک دن ایک پروگرام کا انویٹیشن دو. ملینز آف پاؤنڈز خرچ کرو گے نا، 2 لاکھ آتے ہیں، 1 لاکھ آتے ہیں. ملینز آف پاؤنڈز. اور امریکہ میں ایک نیشن آف اسلام ہے، اس نے ایک گیدرنگ کی تھی، اس نے کہا تھا ملین مین مارچ. اس ملین مین مارچ کے پیچھے پتہ نہیں کتنے مہینے تبلیغ کرتا رہا، کتنے ملینز آف ڈالر انہوں نے اس کے پیچھے لگا دی کہ کسی طریقے سے ایک کر دو. اب تم سید الشہداء کی طاقت دیکھو کہ کسی نے انویٹیشن نہیں دینا ہے، لوگوں نے خود آنا ہے. ایک شہر ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں. اچھا کوئی آرگنائزنگ باڈی ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ خود ہی آ رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہی ہے. الحمدللہ خدا نے آپ کو سید الشہداء کی محبت میں ڈال دی. اگر یہ بات پوچھو کہ بھئی یہ جو محبت ہے یہ کیسے ہے،
تو پھر ہاں اس میں ماننا پڑے گا کہ اس محبت کو لانے کے لیے قربانی بہت تھی، قربانی چھوٹی نہیں ہوئی. جو سید الشہداء نے قربانی دی وہ بھی عظیم الشان قربانی، اور جو ان کے وارثین نے قربانی دی وہ بھی عظیم الشان. اللہ آج کے ایام اہل بیت اطہار کی اصالت ہے. یہ قافلہ چلا ہے اس دن ہی ایک واقعہ پیش آیا اور اس نے سمجھ لو پوری دنیا کی تاریخ کو ہمارے سامنے بیان کر دیا. یہ ہونے والا ہے جس دن قافلہ چلا. جس دن قافلہ چلا سید الشہداء کے خاندان کو مقتل کے سامنے سے بلا رہے. اللہ اکبر. یہاں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس نے اپنے کسی عزیز کو دفنایا ہوگا. جب کسی کا کوئی چاہنے والا مر جاتا ہے تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تو میں نے کچھ عزیز دفنائے. مرنے کے بعد پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح عزت احترام سے لاشا دفنا دیا. ایک موقع آیا جب امام سجاد علیہ السلام کو سوار کیا جانے لگا اور کوئی وہاں پہ نہ رہا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوار کیا. امام جب تشریف فرما ہوئے ایک نظر اپنے بابا کے مقتل کی طرف دیکھا. ایسا غم سینے میں آیا کہ جیسے روح پرواز کر جائے گی. بی بی زینب کبریٰ محافظہ امامت ہیں، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے ایک جملہ کہا، تاریخ رقم کر دی. کہا سید سجاد تمہارے بابا کا لاشا ایسے نہیں پڑا رہے گا، یہ لاشا دفن ہوگا. تمہارے بابا کے نام پہ مجلسیں ہوں گی، تمہارے بابا کا ذکر ہوگا. اب ایک قربانی دینی تھی. ابھی تو بشارت مل گئی تھی، اب ایک قربانی ہونی تھی. جب مقتل کے برابر سے گزرے بیویوں نے اپنے آپ کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسرا نے اپنے آپ کو خاکی کربلا تک پہنچایا. بیویاں لاشوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں. بی بی زینب کبریٰ سید الشہداء کے لاشیں تک آئیں. مظلومہ وہاں پہلے سے موجود تھی. پوچھا تم نے لاشیں کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں گزر رہی تھی، لاشیں سے آواز آئی الیہا الیہا یا بنیا، اے میری بچی تو میرے پاس آ جا. بی بی زینب کبریٰ نے وہاں پر ماتم کرنا شروع کیا، سید الشہداء کا غم منانا شروع کیا. خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا، مدینے کا رخ کیا. اللہ کے نبی کو خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی خدا، اے رسول خدا، ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی خاک و خون میں ہے. مقطوع الوتین، اس کی شہرہ کٹ چکی ہے. امام زمانہ نے مرثیہ ارشاد فرمایا ہے، السلام علی المقطوع الوتین، سلام اس پر جس کی شہرہ کٹ چکی تھی. السلام علی الشیب الخطیب، اس داڑھی پہ سلام جس کو خون سے خضاب کیا گیا تھا. السلام علی الخط الطریب، ان رخساروں پہ سلام جو خاک پر پڑے ہوئے تھے. السلام علی البدن السلیب، اس بدن پہ سلام جس کو لوٹ لیا گیا تھا. بی بی زینب اپنے بھائی کا ماتم کر رہی تھی. ایک لعین یا شمری عمر سعد گویا مولا سید سجاد کے پاس آیا. اس نے ایک کوڑا مولا سید سجاد کو مارا، مولا کی کمر جھک گئی. اس نے ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھکی. اس نے بار بار کوڑے مارنا شروع کیے. بی بی زینب کبریٰ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا، سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم ظلم مت سہو. آخری جملہ عزیزو، امام عالی مقام نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ میرے بابا کے لاش پر ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا.
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تنحصر